الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرہ کی یہ کلاس نمبر 18 ہے۔ پچھلی کلاس میں طائف کا سفر، وہاں پر رسول اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو مشکلات آئیں، واپسی پہ وادی نخلہ میں جنات کی ایک جماعت نے قرآن سنا، اس کے اوپر بات ہوئی تھی۔ پھر آپ جب مکہ واپس آئے تو قبائلی زندگی میں کسی کی پناہ لے کر داخل ہونا تھا، تو آپ معتم بن عدی کی پناہ میں آپ مکہ آتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور پھر آپ انہوں نے بلند آواز میں سب سے کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم میری پناہ میں ہیں۔ تو پھر آپ گھر آتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے اسراء کا واقعہ، جس کو واقعہ معراج بھی ہم کہتے ہیں، یہ ہوا۔ اسراء سے مرادیں راتوں رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے بیت المقدس تشریف لے جانا، اور معراج سے مراد عالم بالا میں تشریف لے جانا۔ یہ واقعہ جو ہے یہ جسم اور روح کے ساتھ پیش آیا تھا۔ اسراء کا ذکر قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں آتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کرائی، جس کے گرد ہم نے برکت دے رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھلائیں، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ معراج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سورۃ النجم کی جو 7ویں آیت سے لے کر جو 18ویں آیات تک جو ذکر آتا ہے وہ بھی اسی کے بارے میں ہے۔ اب یہ جو سفر ہوا تھا، یہ سفر اس کے 2 حصے تھے۔ ایک حصے کو اسراء کہتے ہیں۔ اسراء سیرا یسیرو، سین 11 روٹ ورڈ ہے اس کا، رات کو چلنا۔ وہ سفر جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک زمینی سفر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، اور معراج کہتے ہیں سیڑھی کو، اور معارج عربی میں لفٹ کو کہتے ہیں۔ یہ آسمانوں کا سفر ہے۔ اب سورۃ الاسراء میں اور احادیث میں تفصیل موجود ہے، متعدد احادیث ہیں۔ ان ساری حدیثوں کا خلاصہ جمع کریں تو اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ ام ہانی حضرت علی کی بہن تھی۔ ان کا گھر جو ہے یہ بیت اللہ کے پاس تھا اس وقت، ابھی یہ بیت اللہ کے اندر آ گیا ہے، اور یہ یعنی جہاں ہم طواف کرتے ہیں نا، مطاف میں ان کا گھر آیا ہے۔ تو جب دونوں یعنی مسجد نبوی اور بیت اللہ کا جو ذمہ داری تھی، جب خلافت عثمانیہ تھی تو وہ حرمین کے خادم تھے، تو انہوں نے جو ترکی برآمدے بنائے تھے، تو انہوں نے ان برآمدوں میں جہاں ام ہانی کا گھر تھا ایک خاص قسم کا ستون کی نشانی رکھی تھی کہ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔
اور اب وہ جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ مطاف جو ہے انہوں نے اس کو جب توسیع کی بڑا کیا تو برآمدے پیچھے چلے گئے، اور وہ ام ہانی کا گھر جو ہے اب وہ وہاں آتا ہے جہاں ہم طواف کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ وہاں آرام فرما رہے تھے، چھت پھٹی اور جبرائیل امین اور دوسرے فرشتے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام لے گئے، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر کیا کہتے ہیں، بیت اللہ کے پاس جو 7 حتیم ہے وہاں پہ آپ کو لٹا دیا۔ اب حتیم جو ہے یہ بیت اللہ ہی کا حصہ ہے، کعبے کا حصہ ہے، تعمیر میں حلال پیسے کم ہونے کی وجہ سے یہ ایسا ہی رہنے دیا گیا تھا، اس کے ارد ایک دیوار سی لگا دی گئی ہے، اس لیے جب ہم طواف کرتے ہیں تو ہم حتیم کے اندر طواف نہیں کرتے، اس دیوار کے باہر ہم جو ہے طواف کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے زمزم کے پانی سے آپ کے دل کو دھویا اور ایمان اور حکمت سے بھر دیا اور مور لگا دی، جو کہ 2 شانوں کے درمیان تھی، جس کو مور نبوت بھی کہتے ہیں۔ اور یہ جو واقعہ ہے، یہ شق صدر کا یہ آخری واقعہ ہے، ٹوٹل کہتے ہیں کہ یہ 3 بار ہوا تھا۔ اب یہ واقعہ کب ہوا اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں علماء کے درمیان اور مورخین کے درمیان۔ کچھ کہتے ہیں کہ جب آپ طائف سے واپس آئے تو 10 نبوی میں ہوا، کچھ کہتے ہیں کہ یہ 11 نبوی کو سفر معراج ہوا تھا، کچھ کے نزدیک یہ 12 نبوت یعنی اس کے بعد پھر ہجرت مدینہ ہو گئی تھی۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک رات سویا ہوا تھا، اچانک جو ہے چھت پھٹ گئی، جبرائیل اور دیگر فرشتے آئے، انہوں نے میرا سینہ چاک کیا، اعضاء نکالے، ایک تشت تھا اس میں ڈالے اور زمزم کے پانی سے دھوئے۔ تو کہتے ہیں کہ آسمان سے جبرائیل علیہ السلام چاندی کا پیالہ لائے تھے۔ اب پیالے میں کیا تھا؟ کہتے ہیں اس میں یہ ایمان تھا، حکمت تھی، کیونکہ آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی جانے والی تھی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کے نظارے بھی کرانے تھے، تو یعنی اس طرح آپ کے دل میں وہ ڈالی گئی کہ آپ ان سب چیزوں کو دیکھ سکیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ جانور لائے تھے جس کا قد جو تھا وہ گدھے سے بڑا اور جو خچر ہوتا ہے اس سے کم تھا، جس کا نام براق تھا۔ کہتے یہ جنت سے آیا تھا۔ رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اس پر سوار کیا تو وہ اس کا ایک قدم کہتے ہیں جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں پڑتا تھا، اور دوسرا قدم جہاں انسان کی نظر جاتی ہے وہاں تک جاتا تھا، یعنی اتنی تیزی سے وہ ایک قدم اس کا، جیسے ہم دیکھتے ہیں نا تو ہمیں جہاں تک وہ زمین کا حصہ نظر آ رہا ہوتا تھا تو براق کا دوسرا قدم وہاں جا پڑتا تھا۔ تو کہتے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جبریل علیہ السلام اور اس براق نے وہاں پہنچا دیا۔ رستے میں آپ کو دودھ پیش کیا گیا، آپ نے وہ لیا، تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے فطرت کو یعنی چوز کیا ہے۔ تو پھر وہاں جا کر جبرائیل علیہ السلام نے براق کو باندھ دیا جہاں پر کہ انبیاء کی سواریوں کو باندھا جاتا ہے۔ تو معراج کا سفر جو تھا یہ یعنی جسمانی تھا، روح اور جسم کے ساتھ تھا، کچھ کہتے ہیں کہ یہ روحانی تھا، یعنی آپ نے خواب دیکھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ 15واں سپارہ شروع ہوتا ہے سورۃ جو اسراء ہے اس میں سبحان الذی اسری بعبدی کے لفظ آئے ہیں۔ عبد کہتے ہیں جسم اور روح دونوں ہو جائے نا، جسم پلس روح ایکول ہو جائے گا عبد، تو آپ بذات خود گئے تھے۔ مسجد اقصی کے اندر تمام انبیاء موجود تھے، اب وہ کیسے آئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت کرائی تھی۔ اب یہ سارا جو ہے نا غیب کا علم ہے، ہمارا اس پر ایمان پکا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں ہمیں قیاس آرائیاں نہیں کرنی چاہیے، ورنہ کیا ہوگا عقیدہ کہاں سے کہیں اور نکل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہے۔ ہم جو ہے نا وسائل کا سہارا لیتے ہیں، ہمارے لیے چیز ہوتی ہے وہ امپاسبل لگتی ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر کام کر سکتا ہے، وہ تو کن فیکون کا مالک ہے، وہ تو جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے اسے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے امامت کا شرف دیا گیا، امام الانبیاء کا لقب
آپ کو ملا، یہ والا جو زمینی سفر ہے یہ یہاں پر ختم ہوتا ہے. اس سفر کو سفر یعنی اسراء کہتے ہیں. تو یعنی زمین پر رات کا جو آپ کا سفر تھا. پھر اس کے بعد آپ کا آسمانی سفر شروع ہوتا ہے. اور اس کے بارے میں جو فزکس کے اسٹوڈنٹس ہیں اور آج کی جو جتنی سائنس میں ترقی ہو رہی ہے، نئی نئی انفارمیشن آ رہی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آسمانی راستے ہیں جن کو پورٹلز بولتے ہیں، تو اب کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام جہاں رسول اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی تھی وہیں سے لے کر کیوں نہیں آسمانوں کی طرف گئے. پھر وہ باہر جو جگہ تھی جہاں سے انہوں نے وہ سفر شروع کیا وہاں پر آئے تو کہہ رہے ادھر سے ان کا جو آسمانی راستہ بنتا تھا. تو آپ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ گئے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کا راستہ ہے، اور یہ نوری یعنی مسافت ہے. جو لمبا اس کو سفر کریں تو یہ نوری سال آتے ہیں. تو اب ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ جاتے ہیں مریخ پر جاتے ہیں، چاند پر جاتے ہیں، تو یہ ناسا والے اپنے شٹل بھیجتے ہیں. تو ایک بڑی قوت کے ساتھ وہ اتنی نیچے اس کے انہوں نے وہ آگ ہوتی ہے، اتنے پریشر کے ساتھ وہ زمین کا مدار چھوڑ کر نکلتے ہیں. تو وہ سب سے قریب ترین جو سیارہ ہے وہ مریخ ہے. تو اس پر جا کے انفارمیشن لائے. چاند پر جو گئے تو اب ایسا ہے کہ اب آسمان تو بہت دور ہے، تو کس طرح اتنی تھوڑی سی ٹائم میں آپ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ گئے، واپس آئے تو کہتے ہیں کہ آپ کا بستر بھی گرم تھا. تو اب یہ ہے کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس جو صورت آتی ہے تحریم، اس میں وہ جو آ کے آئی تھنک تحریمی صورت ہے جس میں عورت اپنے شوہر کی شکایت کرتی ہے. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہ سرگوشی کر رہی تھی، میں نے نہیں سنی، تو 7ویں آسمان پہ عرش پہ اللہ تعالیٰ نے سنی اور جبرائیل علیہ السلام آ گئے تھے. زہار کا قانون جو تھا، زہار کے بارے میں جو آیت نازل ہوئی تھی. تو اب ایسا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کے ساتھ پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں. تو جبرائیل علیہ السلام دستک دیتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آسمان کے اپنے دروازے ہیں، اپنے راستے ہیں. اور جب آپ نے دستک دی تو اندر سے پوچھا گیا کہ کون ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے جو ہے علم الغیب نہیں جانتے. انہیں بتایا گیا ہے کہ جبرائیل ہے. تو پوچھا گیا کہ ساتھ کون ہے. تو انہوں نے کہا کہ ساتھ میرے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو پھر پوچھا گیا کہ کیا ان کو اجازت ملی ہے، یعنی بلائے گئے ہیں. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہاں. تو وہ پھر اہلاً سہلاً یعنی ویلکم کرتے ہیں. تو اس طرح آپ ایک آسمان پر، دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے پر، یعنی 7 آسمان تک یہی معاملہ ہوا. یعنی ہر آسمان کا دروازہ تھا، ہر آسمان پہ فرشتے نے پوچھا کہ کون ہے، کون آیا، کیا بلائے گئے ہیں. تو فرشتوں نے پھر سلام کیا. تو جب آپ پہلے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ نے ایک بزرگوار شخصیت کو دیکھا. آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ آدم علیہ السلام ہے. آپ نے سلام کیا، آدم علیہ السلام نے آپ کو خوش آمدید کیا. تو ان کے دائیں طرف بہت سارے لوگ تھے جن کو دیکھ کر آدم علیہ السلام جو ہے خوش ہوتے تھے، اور ان کے بائیں طرف بھی بے شمار لوگ تھے جن کو دیکھ کر وہ غمزدہ اور رنجیدہ ہو جاتے تھے. تو آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ ان کی دائیں طرف ان کی وہ اولاد ہے جو جنت میں جائے گی، اور بائیں طرف وہ ہیں جو جہنم میں جائیں گے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے کہ آدم کی اولاد میں کتنے یعنی جنتی اور کتنے جہنمی ہیں. تو بتایا گیا کہ 1000 میں سے 1 جنتی ہے اور 999 جو ہے وہ جہنمی ہے. ایک حدیث بھی ہے نا جس میں یہ بات بتائی گئی ہے. پھر آپ دوسرے آسمان پہ جاتے ہیں، دستک ہوتی ہے، پوچھا جاتا ہے کون ہے، بتاتے ہیں جبرائیل ہے، ساتھ محمد ہے، پوچھتے ہیں بلایا گیا، اجازت ملی ہے.
وہ فرماتے ہیں ہاں، تو وہاں پر دوسرے آسمان پر 2 شخصیات موجود ہیں۔ آپ نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے تو انہوں نے فرمایا کہ ایک یحییٰ ابن زکریا ہیں اور دوسرے عیسیٰ ابن مریم ہیں۔ پھر تیسرا آسمان آتا ہے، پھر وہی مرحلہ ہوتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ وہاں بہت ہی خوبصورت انسان تھے۔ رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کا آدھا حسن انہیں ملا ہوا تھا، یہ یوسف علیہ السلام تھے۔ انہیں بھی آپ سلام کرتے ہیں، وہ آپ کو ویلکم کرتے ہیں، پھر چوتھے آسمان پر جاتے ہیں۔ چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سورۃ اسراء جو ہے 15 سپارہ کی پہلی سورہ ہے، اور اس میں معراج کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد والی جو سورت ہے وہ سورۃ القاف ہے۔ سورۃ القاف میں جو ہے ذوالقرنین کا، کاف والوں کا، یعنی ایک طرح سے ٹائم ٹریول جس کو کہتے ہیں وہ، اور جو ذوالقرنین نے سفر کیے تھے وہ کہتے ہیں زمین کے سفر نہیں تھے، یہی پورٹل جو آسمانی راستے تھے وہ دوسرے پلانٹس پر گئے تھے، یاجوج ماجوج بھی انہیں وہاں ملے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ 3 صورتیں، پھر اس کے بعد سورت مریم آتی ہے، تو کہتے ہیں یہ 3 صورتیں آپ آئی ہیں، تو جہاں قرآن کی تفسیر قرآن سے بیسٹ کی جاتی ہے، وہاں جو صورتیں آگے پیچھے آتی ہیں نا، ان صورتوں کا بھی آپس میں ربط ہوتا ہے، ان کا آپس میں ایک کنیکشن ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں اس لیے کنیکشن ہے کہ پھر اس کے سورت کاف کے بعد سورت مریم آتی ہے، تو وہاں پر ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں وَرَفَعْنَا مکان علیہ کے لفظ آتے ہیں کہ میں نے ان کو ایک بلند مقام پر اوپر اٹھا لیا تھا۔ تو ادریس علیہ السلام کی جو طبعی موت ہے وہ زمین پر نہیں ہوئی تھی، انہوں نے ایک فرشتے سے دوستی کر لی تھی، انہیں کچھ بتایا گیا تھا کہ آپ کی یعنی عمر اتنی ہوگی، اتنا آپ کو ریوارڈ ملے گا، تو وہ جاتے ہیں اپنی عمر کا پتہ کرنے کے لیے کہ میری عمر کتنی ہے، تو کہتے ہیں مجھے لے جائیں آسمانوں پہ نا۔ تو چوتھے آسمان پہ جب پہنچتے ہیں تو ادھر سے اللہ تعالیٰ جو اسرائیل کو حکم دیتے ہیں کہ میرا بندہ وہاں آیا ہوا ہے تو اس کی روح قبض کر لو، اور فرشتہ جو ہے حیران ہوتا ہے کہ اب تک تو میں نے جن کی بھی روح قبض کی ہیں زمین پہ کی ہیں۔ تو ادریس علیہ السلام کی جو ہے موت چوتھے آسمان پر ہوئی تھی، اور آپ جب جاتے ہیں تو چوتھے آسمان پر آپ کی ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں یہ ایک طرح سے ٹائم ٹریول اور جو پورٹل آسمانی راستے ہیں ان کا آپس میں ربط ہے، اور یہ 3 صورتیں آئی ہیں، اور تینوں میں یہ آپس میں جو اس طرح کی آیات آئی ہیں۔ پھر آپ 5ویں آسمان پر جاتے ہیں، وہاں پر ہارون علیہ السلام، ہارون ابن عمران، وہاں بھی سلام دعا ہوتی ہے، خوش آمدید کرتے ہیں۔ پھر آپ 6ٹھے آسمان پر جاتے ہیں، وہاں پر ایک شخص جو تھا وہ نماز میں مشغول تھے، یہ موسیٰ علیہ السلام تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے آنے کی وجہ پوچھی تو بتایا کہ میں لایا گیا ہوں، تو میں جب واپس آؤں گا تو ضرور بتاؤں گا۔ ایک اور روایت آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کو دیکھ کر رونے لگے، پوچھنے پر بتایا کہ ایک شخص جو میرے بعد آیا اس کی امت میری یعنی امت سے بہت بڑی ہوگی۔ کہتے ہیں بنی اسرائیل کو شرف حاصل تھا، سب سے بڑی امت تھی، تو اس لیے جب دیکھیں سورۃ بقرہ پہلی قرآن کی جو سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ شروع ہوتی ہے تو اس میں پورا جو ہے بنی اسرائیل کا ذکر ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو یہی کہتے ہیں نا بنی اسرائیل کو کہ میں نے تم کو نا فضیلت دی تھی تمام جہان والوں پر۔ پھر ان کا ذکر کر کے کیونکہ ان سے یہ ٹائٹل ہٹا کر امت مسلمہ کو دینا تھا، تو ان کی جتنی بھی خرابیاں تھیں، ان کے اندر جتنی بھی خصلتیں تھیں، ان کو ہم کو بتایا گیا کہ وہ والی حرکتیں ہم نہ کریں۔ لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کہ آج ہم نا وہی کام کر رہے ہیں جو انہوں نے کیا تھا۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم کی امت جو تھی بے شک موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئی تھی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام رونے لگے تھے، یہ حسد کی وجہ سے نہیں روئے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ 7ویں آسمان پر جاتے ہیں، وہاں پر بھی وہی مرحلہ ہوتا ہے، ایک بزرگ کو دیکھا، بتایا گیا کہ یہ آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام ہے، بات چیت ہوئی، اسلام دعا ہوا، انہوں نے بھی آپ کو خیر مقدم کیا، استقبال کیا۔ تو پھر ایسا ہے کہ اس کے بعد آپ بیت المعمور جو اوپر ہے وہاں جاتے ہیں، تو وہاں پر فرشتے طواف کر رہے تھے، ایک وقت میں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ جن 70,000 فرشتوں نے طواف کر لیا ہے اب قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی۔ وہ طواف کر کے 70,000 فرشتے ہٹتے ہیں تو پھر 70,000 دوسرے آ جاتے ہیں۔ اب یہ بیت المعمور جو ہے، جو نیچے ہمارا جو بیت اللہ ہے نا، بالکل اس کے اوپر 7واں آسمان کے اوپر یہ بنا ہوا ہے، اور یہ فرشتوں کی طواف کرنے کا یہ ایک طرح سے ان کا بیت المعمور ہے۔
کہتے ہیں بیت المعمور کے اندر بیچ میں ایک دروازہ تھا، فرشتے ایک دروازے سے گزرتے تھے اور دوسری طرف سے نکلتے تھے۔ اب کعبے کا دروازہ بھی ہے، لیکن یہ اتنی بلندی پہ اتنا اونچا کیوں چلا گیا؟ تو کہتے ہیں یہ سرداروں نے کیا تھا، کلاس سسٹم بنا لی تھی نا، کہ ہم بڑے ہیں، ہم سردار ہیں، ہم ہی جایا کریں، عام جو عوام الناس لوگ ہیں ان کی رسائی نہ ہو اس تک۔ پھر اس کے بعد آپ آگے بڑھے تو ایک مقام تھا سدرۃ المنتہا، وہاں پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، یہاں سے آپ خود آگے جائیں۔ یہ آخری حد تھی۔ وہاں پر ایک درخت تھا سدر، جس کو کہتے ہیں، سدر کہتے ہیں بیری کو، کہتے ہیں اس کے پتے بہت بڑے بڑے تھے۔ وہاں پر آپ نے اپنے رب سے بات چیت کی، آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ فرماتی ہیں کہ جس نے کہا کہ رسول اللہ نے اللہ کو دیکھا تو اس نے جھوٹ بولا۔ آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو حقیقی شکل میں دیکھا تھا۔ اللہ کو آپ نے جو دیکھا وہ جو سورۃ نجم میں آتا ہے، ایک کمان یا دو کمان کا فاصلہ تھا۔ اب پھر بات پیدا ہوتی ہے کہ یہ کمان جو ہے نا، یہ دنیا کی کمان نہیں تھی، دنیا کی کمان کی طرح ہم اسے نہ سمجھیں۔ وہاں تو جو سدرہ تھی نا، بیری کا جو درخت تھا، اس کا پتا کہتے ہیں اتنا بڑا تھا کہ 500 میل کی مسافت کا تھا۔ تو اب وہ عالم غیب ہے، اس کی باتوں کو ہم دنیا کی باتوں کے ساتھ قیاس آرائیاں نہیں کر سکتے، اس کو ہم نہیں میچ کر سکتے۔ پھر وہاں پر آپ کو سورۃ البقرہ کی آخری دو آیت 285 اور 286 آمن الرسول سے جو شروع ہوتی ہے، آپ کو وہ دی گئی، اور ان کی فضیلت ہم سب کو معلوم ہے کہ اگر کوئی یہ پڑھ لے تو اس کو کافی ہے، یعنی مر جائے تو نجات کے لیے کافی ہے اگر رات کو پڑھتا ہے۔ اگر اس کو تہجد کی عادت ہے سونے پڑھنے کی، اگر وہ تہجد نہیں پڑھ سکتا تو اس کو بھی وہ کافی ہو جائے گی۔ دوسرا تحفہ جو آپ کو ملا وہ نماز کا تحفہ ہے۔ اب نمازیں جو تھیں یہ 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں، آپ خوش ہوئے، آپ خوشی خوشی 50 نمازوں کا تحفہ لے کر آ رہے تھے۔ جب آپ چھٹے آسمان پر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام کو بتایا، بلکہ موسیٰ نے پوچھا کہ کیوں بلوائے گئے تھے، بتایا کہ 50 نمازیں ملی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے تخفیف کراؤ، یعنی 50 نمازوں کو کم کراؤ، میری امت پر اس سے کم تھا، وہ پورا نہیں کر سکی تھی۔ آپ پھر واپس آئے، اللہ سے آپ نے گزارش کی، تو ایک روایت میں آتا ہے کہ 5 کر کے نمازیں کم ہوئی، جب 10 ہو گئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اور کام کراؤ۔ آپ گئے، 10 سے 5 نمازیں ہو گئیں، پھر آپ موسیٰ علیہ السلام سے ملے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، آپ جاؤ اللہ کے پاس اور کم کراؤ۔ موسیٰ کی قوم پر 3 نمازیں تھیں اور وہ 3 نمازیں نہیں پڑھتے تھے، تو آپ کی امت جو ہے نا یہ 5 نمازیں نہیں پڑھ پائے گی۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اب واپس جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اب نمازیں جو تھیں، واقعی موسیٰ علیہ السلام نے ٹھیک کہا تھا، آج یہ 5 نمازیں بھی اس امت پر بڑی بھاری ہو گئی ہیں۔ اب 5 نمازیں کم کی روایت اگر لیں تو آپ ٹوٹل اللہ کے پاس نمازیں کم کرانے کے لیے 9 بار گئے ہیں آپ، اور 10ویں بار گئے تو وہ 5 نمازیں ہوئی ہیں، تو آپ کہتے تھے مجھے حیا آتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار نمازیں کم کرانے کے لیے بار بار کس کے لیے جا رہے تھے؟ میرے اور آپ کے لیے، اور ہم ان نمازوں کو خوشی سے پڑھیں، اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھیں۔ تو پھر کہتے ہیں کہ جب 5 نمازیں ہوئی تو آواز آئی کہ نمازیں تو 5 ہیں لیکن ان کا ثواب جو ہے 10 گنا بڑھ گیا ہے، تو ہر عمل کو 10 گنا بڑھ گیا، تو اب 5 نمازیں تو 5 کو آپ کریں گے تو وہ اس کا ثواب یعنی 50 کا ہو جائے گا۔ اسی طرح رمضان کے روزے ہم رکھتے ہیں نا، 30 روزے ہوتے ہیں نا، پھر حدیث آتی ہے کہ شوال کے 6 روزے رکھیں تو آپ کو پورے سال کا ثواب ملے گا۔ ایک سال میں دن کتنے ہوتے ہیں؟ 360 دن ہوتے ہیں نا، تو آپ 30 روزے رکھتے ہیں تو 300 اس کا کر لیں، 10 ٹائم ثواب ہو جاتا ہے، تو پھر جو 60 روزے رہ جاتے ہیں 6 روزوں کا، پھر 60 کا وہ اس کے حساب کرے تو اس کا تناسب ہو جاتا ہے۔ تو یعنی آپ بار بار گئے، آپ نے نمازیں کم کرائیں اور لیکن ثواب ہم کو اتنا ہی ملا۔
پھر اسی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس تشریف لائے. جب صبح ہوئی آپ نے اپنی قوم کو ان بڑی بڑی نشانیوں کی خبر دی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھلائی تھی. تو قوم نے اس کی تکذیب کی اور آپ کو اذیت اور نقصان پہنچانے میں شدت آ گئی. کسی نے تالیاں بجائیں، کسی نے حیرت کا تعجب کا اظہار جاری انکار کے طور پر کی اور اپنے سر پر ہاتھ لگ لیا. کچھ لوگ حضرت ابوبکر کے پاس دوڑے اور انہیں خبر دی. انہوں نے کہا کہ اگر یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو سچ کہی ہے. لوگوں نے کہا کہ آپ بھی ان کی تصدیق کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو اس سے بھی دور کی بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتا ہوں. آسمانوں سے یا صبح یا شام جو خبر آتی ہے میں اس میں بھی آپ کو سچا مانتا ہوں. تو اس پر ابوبکر صدیق جو تھے ان کا جو ہے لقب جو ہے صدیق پڑ گیا. پھر کفار نے اٹھ کر آپ کا امتحان لیا، پوچھا کہ آپ بیت المقدس کی جو ڈسکرپشن ہے نا اس کے اوصاف بیان کریں. آپ نے اس سے پہلے بیت المقدس کو نہیں دیکھا تھا، نہ اس رات اس کی نشانیاں آپ نے اپنی اپنی یاداشت میں رکھی تھیں، ضبط نہیں کی تھیں، لیکن اللہ نے اسے آپ کے لیے روشن کر دیا اور آپ اس کی نشانیاں بتاتے گئے. آپ نے ایک ایک دروازہ ایک ایک جگہ بتلائی اور وہ آپ کی یعنی جو بھی آپ نے بات کی اس کا انکار نہ کر سکے، بلکہ یہ کہا کہ جہاں تک اس کے اوصاف کا تعلق ہے تو آپ نے بالکل ٹھیک ٹھیک بیان کیا ہے. انہوں نے پھر اپنے ایک قافلے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جو ملک شام سے آ رہا تھا. آپ نے اس قافلے کے اونٹوں کی تعداد، قافلے کے حوال، اس کے پہنچنے کا وقت اور جو اونٹ ان کے آگے آ رہا تھا ان سب کی خبر تھی. اور جیسے آپ نے بتلایا تھا ویسا ہی ہوا، لیکن ان ظالموں نے پھر بھی اس کا یعنی انکار ہی کیا. تو جب اسرا کی اگلے دن کی جو صبح تھی جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور رسول اللہ علیہ وسلم کو پانچوں نمازوں کی کیفیت، ان کے اوقات سکھلائے. اس سے پہلے نماز صرف 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام ہوتی تھی. اگلی کلاس میں ہم جنت اور دوزخ کے جو آپ نے نظارے آپ کو دکھائے گئے ان کا ذکر اور اس کے بعد کے جو حالات ہوں گے وہ پڑھیں گے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.